زبان ایسے ہو جائے گی. ٹھیک, ہلکی سی ہوگی, ہلکی سی یہاں سے پریس ہوگی, پیچھے سے سیدھی رہے گی اور آگے سے ایسے ہوگی. اس اس. کیسا سانس فیل ہو رہا ہے؟ کنٹرول آ رہا ہے یا گشت کے ساتھ آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے؟ لکھ کے بات کر سکتے ہیں. جی زیادہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کیا ہے یہ اس کے اندر ہم سے. آواز کیسی فیل ہو رہی ہے, رک رہی ہے یا چل رہی ہے؟ روک رہے کوئی آواز یا آواز چلتی ہوئی منہ سے باہر آ رہی ہے؟ جی بالکل چلتی ہوئی باہر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر رخاوا ہے. ہمس بھی ہو گیا, رخاوا بھی ہو گیا. زبان پیچھے سے سیدھی تھی یا اٹھتی ہوئی تھی؟ سیدھی تھی, اس کا مطلب اس میں استفال ہو گیا. ایکسلنٹ, جی بالکل رخاوا ہے, ایکسلنٹ نگت, استفال ہو گیا. اس کے بعد منہ ہم نے کیا بہت کھولا, آف ایسے کیا یا نارملی؟ ایس, بالکل سرور آپا, سیدھی تھی زبان. انفتاح ہے, منہ نارمل کھلا ہوا تھا. سین کتنی جلدی نمٹ گیا. سین میں ایک چیز اور آپ کو سنائی دے رہی ہے, غور سے سنے میں جب پڑھ رہی ہوں. ایس جب ختم ہو رہا ہے تو ایک وسل ساؤنڈ, ایک سیٹی سی آ رہی ہے. آ رہی ہے جی بالکل. سفیر, سفیر عربی میں کہتے ہیں سیٹی کو. ٹھیک ہے, گڈ, ایکسلنٹ. سفیر کی آواز آ رہی ہے, وہ جو ہے وہ اس کی ایک خاص صفت ہے. جیسے تفشی شین کی خاص صفت تھی, سفیر سین کی خاص صفت ہے. ٹھیک ہے, سین جس کو پڑھنا آتا ہے وہ صاد بہت اچھا پڑھ سکتا ہے. جس کو بھی سین پڑھنا آتا ہے وہ صاد بہت اچھا پڑھ سکتا ہے. گروپ پہ بہت سارے سوال تھے کہ ہیوی لیٹرز ہمارے اچھے نہیں آتے. اس کے لیے ایک ٹپ بتاؤں گی, وہ ہر ہیوی لیٹر پہ انشاءاللہ کام کرے گی. وہ کیا ٹپ ہے, آپ اپنی زبان کو پیچھے کھینچیے. کھینچنے کے بعد ہاتھ سے نہیں کھینچنی ہے, اپنے مسلس کو کانٹریکٹ کیجیے, اپنے مسلس کو ٹائٹ کیجیے, پیچھے کھینچ جائیں گے. کھینچنے کے بعد یہاں پہ ایک بورڈ شیپ بنا لیں, گڑھا بنا لیجیے. ٹھیک, گڑھا یہاں بنے گا. اب جو زبان پیچھے سے خود بخود کیا ہوتی ہے, اٹھ جاتی ہے. جب یہاں گڑھا بنتا ہے تو زبان پیچھے سے اٹھ جاتی ہے. ٹھیک, پہلے کھینچنا ہے, گڑھا بنانا ہے. جیسے ہی آپ گڑھا بناؤ گے خود بخود جتنی اونچی ہو جائے گی زبان نیچرلی, بس اتنی ہی اونچی کرنی ہے. اس کے علاوہ اونچی نہیں کرنی, زبردستی اونچی نہیں کرنی, بس اتنی ہی اونچی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. باقی آگے سے زبان ویسی کی ویسی پھیلی ہوئی رکھیں گے ہم, جیسے ہماری تھی زبان. صحیح. اب ہم بول کے دیکھتے ہیں, سین ہی بولتے ہیں لیکن شین کی شکل یہ کر دیتے ہیں زبان کی. آف آف آف. اب آپ کو آواز چینج لگ رہی ہے, ایس آف. صرف زبان کی پوزیشن چینج کرنے سے کیا ہوا, ایک آواز موٹی اور ایک آواز باریک سنائی دے رہی ہے. تو جو باریک ہے وہ سین ہے, جو موٹا ہے وہ صاد ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک, تین میں کیا کیا تھا میں نے, تین میں نے منہ کو نارملی کھولا تھا, ایس ایس. صاد میں منہ کو تھوڑا سا اور بند کر دوں گی, یعنی کہ کیا کروں گی, اپنی جو پیچھے کی داڑیں ہیں نا, کیا ہو رہا ہے, جو داڑیں ہیں نا ہماری پیچھے, ٹھیک, یہ داڑیں اتنی قریب ہوتی ہیں کہ اگر آپ منہ بند کرو تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں, اتنے قریب ہوتی ہیں. صاد بولتے ہوئے, کوئی بھی ہیوی لیٹر بولتے ہوئے, جتنے بھی ہیوی لیٹرز ہیں ہمارے پاس قرآن پاک میں, یعنی کہ خا ہو گیا, صاد ہو گیا, ضاد ہو گیا, قا ہو گیا, ظا ہو گیا, یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو پڑھتے ہوئے داڑیں اس قدر قریب ہوتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, صا صا صا. آف آف آف. صاد میں صفیر بھی موٹی سنائی دے گی, کیونکہ آپ کے پاس جب ہوا اٹھ کے اوپر جاتی ہے تو ایک موٹی صفیر آتی ہے, جبکہ سین میں صفیر باریک آتی ہے. ایس آف آف. اس میں صاد پڑھتے ہوئے کیا خیال رکھنا ہے کہ مخرج پہ فوکس کرنا ہے, صفیر پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, غلطی کیا ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں الصالحات, نہیں, غلط کر دیا. کیوں, اس جب کر دیا, صفیر زیادہ نکال دی تو سین میں چلے گئے. صفیر زیادہ نکال دی تو ہم کہاں چلے گئے, ہم سین میں چلے گئے. جبکہ ہمیں صاد پڑھنا تھا. الصالحات کیسے لکھتے ہیں, الصالحات ایسے لکھتے ہیں نا.
سین سے تو نہیں لکھتے. تو جو سواد پڑھنا تھا اف، سواد پہ تشدید تھی، اف، اف، اف. آخر میں دیکھیں میں آگے سے دبا رہی ہوں، اف، اف. پہلے زبان اٹھا لی، گڑا بنا لیا، اس کے بعد سواد پڑا، افو، افولیحاتو، افولیحاتو. الف نے کس کا رنگ پکڑ لیا؟ سواد کا. کیوں؟ الف مدیہ فوراً سے اپنے برابر والے کے مقابل ہو جاتا ہے. افو، افولی، لی فوراً باریک ہو گیا، افولیحاتو. ٹھیک. اگر یہ سین سے لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ استا، استا، الصالحاتو، استا، اس. اب آپ کو صفیر زیادہ سنائی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مخرج اور صفیر ایک ہی جگہ سے باہر آ رہے ہیں. سواد کا مخرج کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہیوی ہے اور اس کے اندر استعالہ ہے تو زبان اٹھ جاتی ہے. تو اب مخرج شفٹ ہو گیا. کہاں شفٹ ہو گیا؟ زبان کی نوک پہ تو تھا لیکن اس کی موٹائی کی وجہ سے اس کا سارا وزن کہاں چلا گیا؟ پیچھے چلا گیا. اف، 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 اف. کلیئر ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے سواد. دیکھ لیجیے، جس کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو بتا دیجیے گا. جی کیا میسج کیا ہے آپ نے؟ اٹس اوکے ٹو ہیو لیٹرز. پہلے موٹا. نہیں میں نہیں سمجھ پائی. آپ یا انگلش لکھیں یا پوری رومن لکھیں یا اردو لکھیں. اٹس اوکے سمجھ آ رہا ہے. ٹو ہیو لیٹر پہلا موٹا فار سواد. آئی ڈونٹ نو واٹ آر یو رائٹنگ حبیبتی. ریئلی سوری مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کے پاس دوبارہ لکھ دیجیے. ٹھیک. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پہلا والا سواد بھی کیا موٹا ہوگا اگر تجدید کے ساتھ ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل. اگر تجدید کے ساتھ کوئی بھی لیٹر ہوتا ہے تو اس پہ دونوں پہ ایک ساکن ہوتا ہے، ایک متحرک ہوتا ہے، دونوں پہ حکم سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں پہ سیم حکم ہوتا ہے. جب اف پڑھیں گے لام کو ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ لام اس میں دائرہ بنا ہوا ہوگا آپ کے قرآن کے اندر. یہ لام نہیں پڑھا جاتا ہے، لام الشمسیہ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اف، اف الف کو باریک پڑھتے ہوئے سواد سے ملائیں گے. یہ والا سواد پڑھیں گے اف فو، اف فو، اف فو. اس میں صفیر اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ کو سنائی نہیں دے گی. زبر کی وجہ سے زبر میں جہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سکون میں سنائی دے گی. کو ایڈ کریں الف. نہیں الف از ہیوی بیفور سواد. نو، الف always be light before the سواد. کیوں؟ کیونکہ وہ الف تو سواد کے اوپر نہیں اثر کر رہا نا. اچھا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ یہ پوچھ رہے ہو یہ والا الف. ٹھیک یہی بات ہے نا. یہ الف باریک ہوگا. آ آ آ اف، اف او. یہ والا الف موٹا ہوگا. کیوں؟ کہ یہ سواد کے بعد ہے اور اس پہ فتح ہے، زبر ہے، اور اس کے بعد یہ مدیہ بن رہا ہے. لیکن یہ والا الف الف التعریف ہے تو یہ موٹا نہیں ہوگا، یہ باریک رہے گا. ٹھیک ہے، پہلے کو نہیں دیکھیں گے، بعد کو دیکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، پہلے والا نہیں، جو بعد میں ہوگا. ہیوی لیٹرز کے بعد جو الف آئے گا وہ موٹا ہوگا. ہیوی لیٹر سے پہلے اگر الف آئے گا یا کوئی بھی ورڈ آئے گا تو وہ باریک ہوگا. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے بات؟ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. آمین. ٹھیک ہے بچے، یہی بات تھا اور تو کوئی بات نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. سواد کو کس طرح ادا کرتے ہیں وہی تو بتائیں گے آپ کو. چلے دوبارہ بتا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سواد کو بچے ایسے ادا کرتے ہیں. سواد کے لیے آپ کی جو ٹنگ ہوتی ہے وہ بوٹ شیپ میں ہوتی ہے، یعنی کہ کشتی کیسی ہوتی ہے؟ چلے میں کشتی بنا دیتی ہوں. یہ کشتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ والی کشتی دیکھیں جو پرانے زمانے کی ہوتی تو ایسے یہ کشتیاں ہوتی تھیں. ایسی ہوتی تھی کشتی. زبان ایسے کر کہ یہاں سے، اب ہماری زبان اتنی بڑی تو نہیں ہے نا، تو ہم زبان کو تھوڑی چھوٹی کشتی بنا لیتے ہیں ایسے. یہ ٹھیک رہے گا.
वो सब पाया वो, ठीक है। ये कश्ती बना ले, ये है। तो आपकी जबान आगे से सीधी होती है, पीछे से उठी भी होती है और बीच में से गड़ा होता है, ठीक। तो ये बन जाते हैं स्वाद। ये है मखरज इसका। कैसे अदा करेंगे? जबान पहले आप जबान को हल्का सा टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद बीच में गड़ा बनाएंगे गोल सा, और जैसे ही आप गड़ा बनाएंगे आप देखिएगा खुद ब खुद पीछे से उठ जाएगी। उठने के बाद आपके ऊपर वाले जबड़े के करीब तरीन हो जाएगी। आपके जो दांत हैं ऊपर के और नीचे के ये इतने करीब आ जाएंगे कि अगर आप इसमें से पेपर रखोगे बारीक वाला तो बस वही गुजर सकेगा और कोई चीज, आपकी उंगली भी नहीं आएगी आपके दांतों के दरमियान में, आपकी उंगली भी नहीं आएगी दांतों के दरमियान में, ठीक है। स्वाद, स्वाद, होंठ नहीं मुड़ेंगे, स्वाद नहीं है, स्वाद, होंठ नहीं मुड़ेंगे, ठीक है। गलती क्या होती है हम पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद, स्वाद का मतलब होता है जायकेदार, तो ये जायकेदार नहीं है, ये हर्फ है, ठीक है। स्वाद ये नहीं है, ठीक है। ये है स्वाद, इसका नाम है स्वाद, स्वाद। होंठ बिल्कुल सीधे रहेंगे, किसी भी हैवी लेटर में होंठ नहीं मोड़ने हैं, होंठों का कोई काम नहीं है। जो मखरज जहां से अदा होता है वहीं से अदा करना है, होंठों से अदा नहीं होता। ये पुराने हम लोग जो पढ़े हुए हैं अपनी घर वालों से, अल्लाह ताला उन सबको भी बेहतरीन जज़ा दे कि उन्होंने हमें कुरान से जोड़ा था, उसी की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों ने हमें शौक दिलाया। लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी थी जो वो बेचारे गलत बता गए, क्योंकि उनको भी पता नहीं था असल में, वरना वो क्यों ऐसा करते। तो होंठ कहते थे कि जब कोई मोटा वर्ड आए तो बस होंठ मोड़ लो तो वो मोटा हो जाएगा, तो ऐसे कर लो, नहीं, हमें मखरज से मोटा करना है, जबान उठानी है, जबान में गढ़ा बनाना है, पौद, बस इतने ही तफसील काफी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। समझ आ गई बात? सीन के सिफात देख लेते हैं। सीन में हमारा सांस कैसा था, चल रहा था, हम्स था, आवाज चल रही थी, रखावा था, पीछे से जबान सीधी थी, इस्तिफाल था, मुंह नॉर्मली खुला हुआ था, इन्फिताह था। स्वाद के पास आते हैं। स्वाद में सांस चल रहा है, ऑफ वोकल कार्ड्स लूज फील हो रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं हो रही गले में, आवाज भी चल रही है, रखावा है, ठीक। सीन में भी रखावा था, इसमें भी रखावा है, सीन में भी हम्स था, इसमें भी हम्स है। फर्क कहाँ आएगा? इस तीन में जबान पीछे से सीधी थी, स्वाद में जबान पीछे से उठ गई थी। वेरी गुड, एक्सेलेंट, उठ गई थी, ठीक है ना। उठ गई थी तो अब बस ये सिफत इसको तीन से अलग करती है, ठीक है। ये इसको इससे अलग करती है। तीन और स्वाद किस वजह से अलग होते हैं? तीन में जबान पीछे से सीधी होती है, स्वाद में ऊंची हो जाती है। तीन में मुंह नॉर्मली खुलता है, स्वाद में मुंह एबनॉर्मल खुलता है, यानी कि मजीद बंद हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि जबान पीछे से उठ गई है तो हम उसको मुंह को दांतों को करीब कर लेते हैं ताकि जबान अच्छी तरीके से ऊपर जाके मोटापन ले आए। अगर मैं मुंह को इन्फिताह की तरह खोलूं और जबान को पीछे से उठाऊं तो आवाज ऐसी आएगी, सीन के करीब आवाज हो जाएगी। आपकी टीचर आपको बोलेगी कि आपने मोटा नहीं किया सही से, और वजह क्या थी आपकी टीचर को मोटाई सुनाई ना देने की? कि आपने पीछे से अपना मुंह खोल दिया था। पीछे से मुंह बंद कर दीजिए, आपकी टीचर को अच्छा सॉफ्ट सुनाई देगा। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई होगी, तीन और स्वाद की भी। चले आगे, आपका एक और दोस्त आपका वेट कर रहे हैं, चले आगे दौद के पास चले। सबसे आसान है, दौद और आइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक। चले जनाब आगे चलो। दौद पढ़ने से पहले मैं आपको एक इसका भाई बताती हूँ दौद का। आप बोलेंगे तो कहीं से इसका भाई नहीं लग रहा है, इतना दुबला पतला सा है, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है। एक तो लाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम में आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह हर चीज में हमारी मदद करते हैं ना, तो ये लाम जो है ना, ये भी हमारी हर चीज में मदद करता है। ठीक है, कैसे मदद करता है? लाम बोलते वक्त आपकी जबान पूरे आपके जो मसूड़े हैं ना, सबको टच करती है, ऊपर नीचे सब जगह। अल
بول کے دیکھیے اوپر والے جبڑے کے سارے مسوڑوں میں زبان لگ رہی ہے. ال اور نوک آ کے آگے کے مسوڑوں پہ لگ رہی ہے. ال 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 کتنی اچھی وائبریشن آ رہی ہوگی گلے میں سے. ال 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 ٹھیک ہے. یہ لام اب دعت پڑھنے میں کیسے مدد کرے گا؟ لام کا مخرج ہے زبان کے سارے جو اطراف ہیں، ساری سائڈیں جو ہیں وہ آپ کے دانت اوپر والے مسوڑوں کو چھوتی ہیں. دعت میں کیا ہوتا ہے؟ دعت میں صرف اور صرف آپ کا ہافا یعنی کہ آپ کا پچھلا حصے کی زبان کے جو کنارے ہیں وہ مسوڑوں سے ملتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے یہ چیز. تو اس لیے یہ آسان ہے کہ جب آپ لام پڑھ رہے تھے آپ نے بولا ال، آپ نے زبان کی نوک یہاں ٹکائی ہوئی تھی. ال دعت پڑھتے میں زبان کی نوک کو ہٹا لیجیے اور یہاں پہ زور تھا. کلر چینج کرتی ہوں تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا سمجھ آ جائے گی بات. چلے جی زبان ہی غائب ہو گئی. بسم اللہ. اصل میں رات کو سو نہیں پائی ہوں نا تو مجھے اس وقت نظر بھی تھوڑا کم کم آ رہا ہے اور میں آدھی نیند میں ہو رہی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ صحیح طریقے سے بتا سکوں آپ لوگوں کو. کیا کر رہے تھے جناب؟ ہاں لام میں آپ یہاں پہ پریشر دے رہے تھے ٹھیک ہے. دعت میں پریشر چینج کر دیتے ہیں بلو کلر سے. دعت میں یہاں پریشر کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. ال آپ دیکھیے آپ کی زبان کی نوک یہاں کے لگ رہی ہے. ال اب اس زبان کی نوک کو پیچھے کریں تھوڑا سا. بولیے ال دو ال دو ال دو ال دو. کچھ بھی نہیں کیا میں نے. ال بولتے بولتے میں نے دعت بول دیا. کیوں؟ میں نے یہاں سے ڈھیلی کر دی یہاں سے ٹائٹ کر دی. لام بولتے وقت میں نے پوری ڈھیلی کی ہوئی تھی. ال دو ال وہ کھولا ہوا تھا. دعت بولتے بولتے میں نے جیسی ال سے دعت پہ جا رہی ہوں میں دانتوں کو قریب کر دیتی. ال دو ال دو ٹھیک. آپ زبان پھیلی ہوئی ہے لام میں دونوں جہاں پہ لگی ہوئی ہے. اوپر بھی لگی ہوئی ہے نیچے بھی لگی ہوئی ہے. ابھی پڑھتی ہوں میسج آپ کا میں انشاءاللہ. ایک بات مکمل کر لوں پھر پڑھ کے آپ کو جواب دیتی ہوں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو. اچھا جناب لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے. الدا ہو گیا ہمارے پاس. اچھا ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ دعات پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود ان کے اوپر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی دونوں سائڈیں جو ہیں اپنے مسوڑوں کو لگا کے دعا ادا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے آسانی کر کے گئے، امت کے لیے آسانی کر کے گئے کہ اگر کسی کے دونوں کنارے زبان کے مسوڑوں سے نہ لگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آئے ہی آسانی دینے کے لیے تھے اور وہ ہمارے اوپر اتنی آسانی دے کے گئے ہر کام میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کی زبان ایک جہاں پہ لگے، ایک جگہ پہ لگے. جہاں کہتے ہیں عربی زبان میں طرف کو نا، اگر میرے منہ سے ہی نکلے تو سمجھ جائے گا جہاں کا مطلب ہے ایک طرف. اگر ایک جہاں پہ لگے ایک طرف پہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دعت صحیح ادا ہوگا. یعنی کہ ایک طرف کے مسوڑوں کو پیچھے سے چھوئے اور اونچی ہو جائے اور منہ آپ کا بند ہو تو بھی دعت ادا ہو جائے گا، چاہے وہ رائٹ سائڈ ہو چاہے وہ لیفٹ سائڈ ہو. ٹھیک ہے. ایک طرف سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ میں بول کے دکھاتی ہوں آپ کو لیفٹ سائڈ سے. دو لیفٹ سائڈ سے تھا، رائٹ سائڈ سے دو رائٹ سائڈ سے تھا، دونوں سائڈ سے دو یہ دونوں سائڈ سے تھا. ٹھیک. اگر آپ لیفٹ پہ لگاؤ گے تو آپ کی زبان کس طرح ہو جائے گی؟ اس کی شکل کچھ اس طرح نظر آئے گی آپ کو. آپ کا میسج ابھی پڑھتے ہیں جناب. یہ آپ کے دانت تھے، آپ نے اگر لیفٹ سائڈ پہ کیا تو اب یہاں سے ہٹ جائے گی ساری کی ساری زبان ایسے ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں سے ٹچ کرے گی پیچھے کے دانتوں کو. میں نے دانت جو ہے بہت سارے بنا دیے، صرف پیچھے کے دانت. ٹھیک. پیچھے کے مسوڑوں کو لگ رہی ہے. ٹھیک. یہاں سے نہیں لگے گی کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک سائڈ سے پڑھنے کی کوشش کی ہے تو ہماری ادھر سے بالکل ہٹی ہوئی ہوگی. ٹھیک. آگے بھی نہیں جائے گی. آگے تو جب ایک سائڈ سے پڑھتے ہیں تو کسی صورت آگے نہیں آتی. دو کیونکہ آپ نے سمیٹ لی زبان اپنی، سکیڑ لیتے ہیں آپ زبان. ٹھیک ہے. دو لیکن ہونٹ نہیں مڑتے، یہ خاص خیال رکھیے گا. ہونٹوں کو بالکل نہیں ہلائیے گا. اس سائڈ پہ اگر لگائیں گے، اب یہ ادھر لگایا تھا، اگر ادھر لگائیں گے تو اب ساری کی ساری زبان کیا ہوگی؟ یہاں پہ آ جائے گی. یہ والا حصہ جو ہے وہ ایمٹی رہے گا، خالی رہے گا. دو ٹھیک.
اگر دونوں پہ لگائیں گے تو آپ کی زبان بہت آسانی کے ساتھ دونوں پہ بھی لگ جائے گی. اس کے لیے آپ کو پریکٹس بتائیے. اگر آپ لام بولنے کے بعد لگاؤ گے تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا. آپ کی زبان دونوں مسوڑوں سے لگ جائے گی. گو گو تینوں کنڈیشنز میں منہ آپ کا قدرے امکان بند ہوگا. آگے کے دانت بھی بہت قریب ہوں گے کہ آپ اگر ایک باریک پیپر جو کاپی کا نارملی پیپر ہوتا ہے بچوں کی کاپی کا وہ اگر منہ میں رکھیں گے تو بس وہی جائے گا. نہ آپ کی انگلی جائے گی نہ ہی پینسل جائے گی. ٹھیک ہے. گو گو بند ہوتا ہے منہ. ہیوی لیٹرز میں بند ہوتا ہے. ضاد اور صاد میں زیادہ بند ہوتا ہے. ہاں جی اب آپ کے میسج کی طرف آتا ہے. ہم نے کیا لکھا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ حرکت کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے. اچھا جناب نہیں سامنے کے دانتوں کو کیوں لگے گی؟ اگر لگ رہی ہے تو تھوڑے سے ڈانٹے زبان کو بولے کیوں جا رہی ہو آگے منع ہے باہر جانا. سامنے کے دانتوں پہ نہیں لگے گی. یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں سامنے کے دانتوں پہ نہیں جائے گی زبان بچے. ٹھیک ہے. اگر جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے جانے کی کہ آپ نے زبان کو ڈھیلا رکھا ہوا ہے. زبان کی یہ والی کارنرز کو اپنے مسوڑوں سے چپکا دیجئے. قطعی طور پہ آگے نہیں جائے گی. قطعی طور پہ جا ہی نہیں سکتی. آپ ایک چیز کو پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے تو وہ آگے کیسے بھاگے گی؟ اور آپ کے منہ میں ہی ہے زبان. آگے کہیں نہ کہیں تو جائے گی بس دانتوں سے نہیں ٹکرائے. دال کے مخرج سے نہیں ٹکرائے بس. ٹھیک ہے. رہے گی تو منہ میں ہی نا. ویسا تھوڑی نہیں کر سکتے اس کو فولڈ. مینڈک نہیں ہے نا ہم لوگ. مینڈک کا اچھا ہے نا وہ اپنی زبان فولڈ کر لیتے لیکن ہم لوگ مینڈک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہماری زبان انسانوں والی ہے. مینڈک نہیں ہے تو ہماری زبان رہے گی تو منہ میں لیکن ہم اس کو پیچھے کی طرف مسلس کو اس کی کھینچتے ہیں. گو گو نہیں جا رہی آگے. گا نہیں ہے. گا گا میں نے آگے زور دیا. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں جو میری بھی غلطی ہوتی تھی. میں کوئی ایسی عالم فاضل نہیں ہوں کہ میں شروع سے دعت صحیح پڑھتی ہوں. میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں. عجمی ہوں اردو ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے استاد دیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا کہ پریشر پوائنٹ کہاں ہے. اپنے زور کہاں لگانا ہے. زبان کے اس حصے پہ جب زور دیتے ہیں آپ تو آپ کی زبان آگے سے بالکل ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اس میں اثر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 2 بچے ہیں یا 4 بچے کھیل رہے ہیں رسی کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ٹیم زیادہ زور لگاتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی 5 لوگ کھڑے ہیں رسی کو پکڑے. یہاں پہ بھی 5 لوگ پیچھے کھڑے ہیں رسی کو پکڑے. اور بیچ میں وہ جو ببل پوائنٹ ہوتا ہے اس کا نوٹ پوائنٹ ہوتا ہے. کھینچ رہے یہ نوٹ پوائنٹ کہاں جاتا ہے؟ جہاں پہ زور زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جا کے گر جائے. یہ ان کے قریب ترین آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے. تو زبان آپ کی کہیں جائے گی نہیں. زبان ہلکے ہلکے پیچھے ہو جائے گی اور زور یہاں پہ ہوگا. گو 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 کر کے دیکھیے. اب جس نے بھی سوال کیا تھا کر کے دیکھیں ذرا. ایسے سمجھے رسی کشائی ہو رہی ہے آپ کے منہ کے اندر اور لام دانت پیچھے کھینچ رہا ہے. حرکات کے ساتھ بتا دیتے ہیں جناب. حرکات کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ حرکات وہیں سے تو ادا ہوگی جہاں سے دعا ادا ہوگا. مخرج آ گیا تو حرکت تک کیا ہے؟ حرکت میں ایک پتہ ہے موسٹ کامن غلطی آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ زیر زبر اور پیش کے لیے آپ لوگ کھولتے ہیں جناب اپنے منہ کو استعمال کرتے ہیں. زبر جب بھی پڑھتے ہیں آپ کا منہ اتنا سارا کھل جاتا ہے. زیر پڑھتے ہیں آپ اپنے نیچے جبڑے کو نیچے گرا دیتے ہیں. پیش پڑھتے ہیں تو آپ اپنے منہ کو اتنا موٹا سا گول کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ تینوں آوازیں جو ہیں یہ وویلز کہلاتے ہیں. عربی انگلش میں وویلز کہتے ہیں ان کو. اور وویلز جو ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بچے جاتے ہوں کسی انگلش میڈیم اسکول میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کے آج کل جو ABCD پڑھائی جا رہی ہے. میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہی ہوں. میں صرف ایک آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اے نہیں پڑھاتے اس کو. چھوٹی ABCD کو ABC نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں یہ اے ہے. اس کو کہتے ہیں یہ آ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ بی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ با ہے. اس کو کہتے ہیں سی ہے. اس کو کہتے ہیں کھا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی اور اس کو کہتے ہیں ڈا. ب ک ڈ یہ سنیے آواز ہے. اب ک ڈ اب ک ڈ ای ف گ یہ پڑھاتے ہیں. یہ ساؤنڈز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسمال ABCD نہیں ہے. اب نیا ورژن انہوں نے اس کا کیا نام رکھ دیا؟ فونکس. فونکس کا مطلب ہے آوازیں. یہی آوازیں ہمارے قرآن میں زیر زبر پیش کی ہیں. ای او ای او. اس کے لیے کوئی آ ای او نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. آ ای او کریں گے تو زیر زبر پیش کے ساتھ مخرج چھوٹ جاتا ہے. آپ خود سوچئے، لاجیکل بات ہے. اپنی بالکل ساری چیزیں دماغ سے نکال دیں، سارے سوال نکال کے ایک لمحے کے لیے سوچئے. میں پڑھنا چاہ رہی ہوں ضاد یا صاد پڑھنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، صاد زبر اور ضاد زبر پڑھنا چاہ رہی ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہے کہ زبر جب بھی آ جائے تو منہ کو کھولنا ہے کیونکہ زبر آ گیا، تو جب میں منہ کھولوں گی تو ابھی ہم نے ہم صفات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کی صفات ہم نے اس لیے پڑھی تاکہ صحیح سے ادا ہو جائے. میں ہم نے کہا کہ پیچھے سے منہ ٹائٹلی بند ہوگا، بہت قریب قریب ہو جائیں گے دانت، زبان اٹھی ہوئی ہوگی. جب آپ منہ کھولیں گی، منہ پہلے کی طرح بند کریں اور پھر زبر کے نہیں کھولیں، تو کیا بتائیں، آپ کی زبان اسی جگہ پہ رہے گی کے مخرج پہ، اس کے گھر میں رہے گی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کو جس بس میں بیٹھنا ہے آپ اسی بس میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ جاؤ گے تو آپ اسٹیشن پہ پہنچو گے نا. آپ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کو لاہور جانا ہے اور آپ مری کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لاہور جاتے جاتے اترو اور مری کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو پھر آپ مری پہنچو گے، لاہور نہیں پہنچو گے. کے اوپر جو زبر ہے وہ کی گاڑی ہے، کو کے گھر پہنچانا ہے، تو آپ کو اسی جگہ پہ رہتے ہوئے اس کو لے کے جانا ہے. یہ آواز کہاں سے آتی ہے زبر کی؟ آپ کو جو ووکل کارڈ ہے یہ ٹائٹ کر لیجئے، یہاں سے یہ اس کو آواز دے گا. دو دو، آپ کیا پڑھتے ہو؟ الارض. منہ کھول دیا تو تو چلا گیا کہیں، مخرج ہی نہیں ہے. آپ تو بس سے ہی اتر گئے. جب آپ بس سے اتر گئے تو آپ کہیں اور پہنچو گے. کہاں پہنچو گے؟ دال کے گھر پہنچو گے، کیونکہ یہ والی بس آپ نے منہ کھولا تو اس نے آپ کو پسلا دیا اور آپ کے دال کے گھر پہنچا دیا. سواد پڑھتے پڑھتے منہ کھولا، سین کے گھر پہنچ گئے، بس چینج کر لیا آپ نے. آپ اسی بس میں بیٹھے رہیے، یعنی کہ آپ صفات پہ رہیے، مخرج پہ رہیے اور آواز کو صرف اور صرف ووکل کارڈ سے لائیے. دو ری دی. جیسی ہی میں نے جبڑا ہلایا، نیچے کیا جبڑا، تو وہ دی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ زبان کو موقع مل گیا آگے آنے کا. زبان ٹائٹ کی ہوئی تھی، پیچھے سے پکڑی ہوئی تھی، آپ نے چھوڑ دی. نہیں، صرف اور صرف ووکل کارڈ ہلائیے. نہیں، ہوٹو کو اور آگے بڑھا دیا دمہ دیکھ کے. نہیں، اس دمہ کی آواز جو ہے کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گلے سے آئے گی. دو کلیئر ہوا کہ حرکات کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہیوی لیٹر؟ صحیح اس لیے نہیں آتے کہ آپ جو ہو اطباق کے بجائے انفتاح کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، زیر زبر پیش کے لیے جبڑے کو ہلانا، زبان کو ہلانا، منہ کو ہلانا بالکل ضروری نہیں ہے. یہ فونکس کہلاتے ہیں، یہ آوازیں کہلاتی ہیں، اور آوازیں ساری کی ساری کل بات ہوئی تھی ووکل کارڈ سے نکل کے باہر آتی ہیں. ای او، ٹھیک ہے، ای او. آخر میں انشاءاللہ کیمرہ کھول کے آپ کو آوازیں نکالنا سکھا دوں گی انشاءاللہ. یہاں تک کلیئر ہے؟ ابھی کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے. اچھا، میسج آیا ہوا. فرنٹ ٹنگ کی ٹپ کہاں لگے گی؟ اچھا جی، فرنٹ ٹنگ کی ٹپ کہاں لگے گی؟ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا. ویسے چلے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں بتا دیتی ہوں. آپ کو بتایا ہم نے، جب دعات پڑھتے ہیں بچے میرے، فرنٹ ٹپ کو آپ لوز چھوڑ دیں، آپ کے منہ میں تو رہے گی، کہیں ٹچ نہیں ہوگی، کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی، نہ آگے نہ پیچھے نہ سائیڈ میں، بس ہوگی، کیونکہ ہم اس کو کاٹ کے کہیں رکھ نہیں سکتے، منہ میں ہوگی. دو ہوا میں ہے میری. دو ٹھیک ہے. جتنا یہاں پریشر کریٹ کرو گے نا، آپ خود ہی بھول جاؤ گے کہ آپ کے منہ میں ٹپ بھی ہے. کر کے دیکھو، جس نے بھی پوچھا تھا کرو، پیچھے پریشر کریٹ کرو سائڈوں میں. جب اس کو کالا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ جو ہے اوپر بھی گنبد والی شیپ ہے، یہاں پہ آ کے کہیں رکتی ہے، لیکن صرف ٹچ ہوتی ہے، ٹائٹ نہیں ہوتی. ہلکے سے آ کے مس ہوتی ہے، چھو جاتی ہے بس. ٹھیک ہے، اب نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، ہلکے سے آ کے بالکل لگ رہا ہے کہ بس
ہوا اور چلی گئی. لفظ ضمہ کو ادا کرنا سکھا دیں. اچھا جناب. حاضر جناب حاضر. ضمہ کو ادا کرنے کے لیے آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ لوگ پڑھتے ہو ضمہ, ایسے پڑھتے ہو. آپ پڑھتے ہو ضاد ضمہ ضو, حالانکہ ضمہ ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کی ٹیچر آپ کو ٹوکتی ہوں گی. آپ پڑھتے ہو او, بلکہ الف کو لے لیتے ہیں. الف حمزہ حمزہ ضمہ حمزہ ضمہ او, حمزہ ضمہ ضمہ دال سے پڑھ دیتے ہو, اس لیے روکتی ہیں. حمزہ ضمہ او, دو دو داد کا مخرج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے جائیں, زبان کو پیچھے سے ٹائٹ کریں, ضمہ صحیح ادا ہو جائے گا. ضمہ 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 ضمہ. جیم ضمہ جو, قاف ضمہ خو, ضاد ضمہ ضو, دو دو ضاد ادا کریں, ضمہ کا ورڈ صحیح ادا ہو جائے گا. چلیں جناب آگے. ہو گئی دوستی. ہاں جی چلیں آگے جناب. ہاں میم پہ آ رہے ہیں نا, میم پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. لام نون اور را سے دوستی کر لیں, اس کے بعد ہم آ رہے ہیں بالکل باہر والے وقت پہ آئیں گے ہوٹوں پہ, تو آپ کا میم کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے. لام تو ابھی ہم نے پڑھ ہی لیا, آپ کو پتا ہے لام کیا تھا. لام ساری ایجز جو ہیں آپ کی مسوروں سے ٹچ کرتی ہیں. ال جیسی آپ کی زبان سارے مسوروں کو ٹچ کرتی ہے, آپ فیل کریں, بول کے دیکھیے مائک بند کر کے, تو آپ کو فیل ہوگا آپ کے گلے میں وائبریشن بڑھ جاتی ہے, جہاد بڑھ جاتا ہے. الحمد. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے, پڑھتے ہیں الحمد الحمد الحمد. جہاد کیوں بڑھ رہا ہے, آپ دیکھیے مخرج پورا بند ہے. لام نے کہیں جگہ نہیں چھوڑی کہ آواز نکلے, ایسا ہی ہے. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ لام زیادہ فوکس کر رہا ہے, وہ جگہ کون سی ہے, ٹپ. یہاں پہ زیادہ آ کے لگ رہا ہے, یہاں سے زبان زیادہ جڑی ہوئی ہے, اور یہاں سے زبان جو ہے, یہاں سے زبان جو ہے سائڈیں جو ہیں جڑی ہوئی تو ہے مسوڑوں سے, لیکن ڈھیلی ہے. فیل کریں بول کے ال ال. ٹپ آپ کو لگے گا یہاں پہ, جو آپ نے سامنے مسوڑوں پہ لگائی, یہاں پہ آپ کو فیل ہوگا کہ یہ مسوڑے سے زیادہ اس کے مقابلے میں, سائڈوں کے مقابلے میں زیادہ زور سے لگ رہی ہے. ال ال ایسے ہی ہو رہا ہے. اب مخرج بند تھا, لیکن آپ کو جہر سمجھ آ گیا, اس میں جہر ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول سانس آ رہا ہے. آواز کو نکلنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی, مخرج بند ہے دیکھنے میں, ٹھیک ہے, لیکن آواز نکلتی بھی نظر آ رہی ہے, یعنی کہ رخاوہ سنائی تو دے رہا ہے, چل تو رہی ہے آواز. لیکن اگر ہم اس کی تصویر کسی کو دکھائیں تو بولے گا نہیں مخرج بند ہے, دروازہ بند ہے, کہاں سے باہر آ رہی ہے. باہر کہاں سے آتی ہے, جو ڈھیلا پن رہ جاتا ہے نا, ہوا یہاں سے رستہ بنا لیتی ہے اور یہاں سے باہر آ جاتی ہے. ہوا یہاں سے وہ رستہ بناتی ہے اپنا سائڈوں سے, ٹھیک ہے. ہوا کہاں سے رستہ بناتی ہے, سامنے سے تو جگہ نہیں ملی, اصل میں تو ایگزٹ پوائنٹ یہ تھا, لیکن ایگزٹ پوائنٹ بند تھا. ہوا نے کہاں سے رستہ بنایا, سائڈوں سے رستہ بنایا اور نکل گئی. اسی لیے اس کو انحراف کہتے ہیں, یعنی کہ انحراف ہو جانا, کہیں سے دوسری جگہ سے چلے جانا, منتقل ہو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, ٹھیک ہے, اس کو انحراف کہتے ہیں. تو لام میں انحراف اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ کہیں اور سے بنا لیتی ہے, ٹھیک. ہوا نے سائڈوں سے جگہ بنا لی اور باہر نکل گیا. تو اس میں شدہ بھی تھی. شدہ کیوں تھی, کیونکہ مین گیٹ بند تھا, ٹھیک. اور رخاوہ کہاں سے آیا اس کے اندر, کیونکہ اس نے سائڈوں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈ لی. اس نے دیکھا اچھا یہ دروازہ تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ہے, تو وہ یہاں سے نکل گئی باہر. کلیئر ہے. اس لیے اس کو بینیہ کہتے ہیں, یا توسط کہتے ہیں, یا متوسط کہتے ہیں. بینیہ, توسط, متوسط, ٹھیک ہے. کچھ بھی کہہ لیجیے. بینیہ کا مطلب وہی 50-50, توسط کا مطلب یہ ہے کہ 50-50 ہوتا ہے, رخاوہ بھی ہوتا ہے اور شدت بھی ہوتی ہے. شدت کون سی چیز ختم کر رہی ہے اس کی, رخاوہ. رخاوہ کیوں آتا ہے, کیونکہ زبان سائڈوں سے ڈھیلی ہوتی ہے اور آواز باہر نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بینیہ تھا. زبان ہماری پیچھے سے پوری سیدھی ہوتی ہے, اس لیے یہ باریک پڑے جانے والا لفظ ہے. استفعال ہوتا ہے اس کے اندر,
ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ استفال ہوتا ہے، لیکن ہر وقت استفال نہیں ہوتا. لام کے اندر ایک ایکسیپشن ہے. اس سے الف کے ساتھ ایکسیپشن تھا نا، لام کے ساتھ ایکسیپشن ہے. کیا ایکسیپشن ہے؟ اگر لام لفظ الجلالہ میں آتا ہے. لفظ الجلالہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ الجلالہ کہتے ہیں اپنے پیارے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو. ٹھیک ہے، لفظ الجلالہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جو پیارے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ان کا نام ہے اللہ. ان کا کیا نام ہے؟ اللہ. صرف اور صرف اللہ کے جو لام ہوتے ہیں ان کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کنڈیشن یہ آ جاتی ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پر پڑھا جاتا ہے. اگر زیر آ جائے تو اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، للہ للہ نہیں پڑھتے، للہ ما فی السماوات للہ. لیکن وہی اگر زبر آ جائے گا تو پڑھیں گے اللہ. وہی والی بات ہے جسے بھی ایک بہن نے کہا تھا الصالحات کا کیا الف موٹا ہوگا؟ نہیں، الصالحات کا الف باریک ہوگا. اسی طرح الف اللہ کا باریک ہوتا ہے، ہاں بھی اللہ کا باریک ہوتا ہے. صرف اور صرف کنڈیشن کس پہ لگتی ہے؟ لام پہ. اللہ اللہ، یہ صحیح آواز ہے. غلط آواز ہوتی اللہ او او، یہ موٹا ہا کر دی. ٹھیک ہے، اللہ یہیں سے موٹا کرنا شروع کر دیا، غلط آواز ہے. صرف اور صرف لام پہ موٹائی آتی ہے. کب آتی ہے؟ آپ کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ بورڈ شیپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، زبان آپ کی بورڈ شیپ ہو جاتی ہے، وہی سواد والی زبان ہو جاتی ہے، لیکن انفتاح کے ساتھ، اطباق کے ساتھ نہیں. یعنی کہ دانت قریب نہیں ہوتے، صرف اور صرف زبان بورڈ شیپ ہوتی ہے. زبان میں گڑھا بنتا ہے لیکن دانت آپس میں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. اللہ اطباق نہیں ہے، اللہ انفتاح رہتا ہے. سمجھ آ گیا کیا ہوا؟ کیا آپ کی کل کی لا الہ الا اللہ ابھی ٹاپک کے متعلق اگر دیکھیے، جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، اس وقت بھی میں یہی بولتی تھی کہ جب کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو نا تو آپ کے ذہن میں جو بھی ایکسٹرا سوال ہو ان کو آپ جب تک ایک ڈبے میں بند نہیں کریں گے نا، آپ کلاس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، ایک ڈبہ بنائیں، اس میں سارے سوال اس میں رکھ کے بند کر دیجئے. جو پڑھایا جا رہا ہے آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیا ہوا تھا. تو جو ابھی ہو رہا ہے ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم پریزنٹ میں کیوں نہیں جیتے بچے؟ پریزنٹ میں جینا سیکھیے. جو ہو رہا ہے، جو گزر گیا اس پہ الحمدللہ، جو ہوگا اس پہ شکر الحمدللہ. جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. ہمارے اکثر گناہوں کی وجہ یہی ہوتی ہے، یا ہم اکثر جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو مل رہا ہے نا، اس کی نہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اس نعمت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. گزرے ہوئے کل کی اور آنے والے کل کی، بس یہ دو فکریں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. یہ ہماری زندگی کی بیسک مسٹیکس ہیں. یہ آپ کے نہ ہی صرف پڑھنے میں بلکہ آپ اپنی زندگی کے پورے اس میں دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہیں انہی چکروں کی وجہ سے تو ہم پریشان نہیں رہتے، ہمارے سکون تو ختم نہیں ہو گئے. بارک اللہ فیکم. میں خیر بھول جاتی ہوں کہ میں کیا کروا رہی تھی. لا الہ الا اللہ، لفظ جلالہ کروا رہی تھی. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. لام کے اندر جہر تھا، بینیہ تھا یعنی کہ توسط تھا، استفال تھا، انفتاح تھا. ایکسیپشن کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آئے گا تو اس میں استعالہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. انحراف کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہوا کا سائڈوں سے نکل جانا انحراف کہلاتا ہے. لام، نون اور را پڑھ رہے تھے. مخرج سب کا سیم ہے. لام پڑھا آپ نے، ٹپ کو لگایا. ال 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 میں جب آپ لگا رہے ہو، آپ یہ دیکھو جیسے جیم شیم یا میں تھا نا، میں آپ کو اس کو دوسرے کلر سے بنا کے دکھاتا ہوں. یہ لام تھا، لام کا مخرج ہم نے لیا. یہ آپ فیل کرو، لگاؤ تو آپ کے جو فرنٹ ٹیتھ ہے نا، یہ ادھر جو مسوڑ ہے اس کے زیادہ حصے کو لام چھو رہا ہے. میرے 3 دانتوں کو ٹچ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے بعض لوگوں کے دانت، ہم اس کو اتنی حدد نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کو اردو میں کیا بولیں گے، اس کو ہم مخصوص نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک بندے کے دانتوں کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرے دانت چوڑے ہیں آگے سے، ہو سکتا ہے کسی کے باریک ہوں، پتلے شیپ کے ہوں تو اس کے 4 چھو جائیں. تو آپ یہ دیکھیے آگے کی زیادہ جگہ جو چیز چھو رہی ہے وہ لام ہے.
अल 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 कहाँ से छू रही है? जबान का ऊपर वाला हिस्सा या जबान का नीचे वाला हिस्सा? ऊपर वाला हिस्सा। अल अल ऊपर से छुए, ठीक है। अल ऊपर वाले मसूड़ों को ऊपर से छुए, नीचे से जाके अल अल नहीं है, नीचे से नहीं है, करवट से नहीं, ऊपर से, ठीक है। अल ज़ाहर अल लिसान इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। ये कमर कहलाती है जबान की। समझ आ गया? नून कहाँ है? जबान को वही ऐसे ही रखें, पॉइंट आउट कर, पूरे ना फैलाएं। एंड सिर्फ जो आपके इंसिसर से दो जो दांत थे, बीच के दो दांत, जिसके भी जैसे भी हैं, छोटे बड़े मोटे जैसे भी हैं, इसके जो बीच में जबान की नोक लगेगी मसूड़ों के पास। कहाँ से लग रही है? ऊपर से ही लग रही है जाके। अल 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 मखरज बंद है। अन मखरज बंद है। नून में भी बंद है ना मखरज, है कि नहीं है? मखरज बंद है, लेकिन जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, आवाज उसकी चलती भी सुनाई दे रही है। कहाँ से रास्ता बनाया नून ने? साइडें भी टाइट थी, साइडें भी टाइट है। उसने क्या किया? वापस गया, वापस ही जा रहा था नाराज होके, तो उसे नजर नाक के पास, वहां से बाहर आ गया। यहाँ से निकल गया। लाम कहाँ से निकला था? साइडों से निकला, नाक से, नोज से निकला। बिल्कुल एक्सीलेंट। मखरज दोनों के सेम है, जिसमें जबान पॉइंट हो जाएगी, लाम में जबान फैली हुई रहेगी। रा के पास आते हैं। रा तंग करता है आप लोगों को, अपनी जिन्स के अंदर होना है, ना क्योंकि इसका एग्जिट पॉइंट नोज है, खुशियों से निकलता है, नाक से निकलता है। रा के पास आते हैं जनाब। ये आपके दांत थे, ठीक। दांतों के पीछे मसूड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ आपको आपकी फील होंगी लाइनें हैं, ठीक है। मैं आपको हर दफा बताती हूँ कि जो लोग 40+ हो गए हैं, वो अपनी ज्यादा लाइनें ढूंढने की कोशिश ना करें, मिलेंगी आपको। और जो 40 से नीचे एज के, उनको 2 से 3 या 4 भी मिल सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर और आपकी सेहत के ऊपर। तो 2 लाइनें तो सभी को फील हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है हमारा कि आपकी जबान आती है। लाम में हमने ये वाला ज्यादा पोर्शन लगाया था, नून में पॉइंटेड कर दिया। रा में थोड़ा सा पीछे आके जो लाइन है, मसूड़े पे बिल्कुल दांतों के करीब नहीं लगेगा, थोड़ा पीछे आइए, पीछे आके इस वाले ऊपर वाले हिस्से को ऊपर लगाइए। अर 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 साइडों से क्या है? जबान जुड़ी हुई है मसूड़ों से, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइट नहीं है, लेकिन जगह भी नहीं दे रही, लाम की तरह खुली हुई भी नहीं है, बंद है। और यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी, सब जगह से बंद है। सिर्फ और सिर्फ जब ये आके आपकी नोक ऊपर लगती है ना, नेचुरली तौर पे यहाँ पे ऐसा शेप बनाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जबान में हल्का सा कर्व बन जाता है। जबान में क्या होता है? हल्का सा कर्व आ जाता है। कैसे आता है? ऐसे, इतना सा सुराख खुद ब खुद हो जाता है। शेप ऐसा है आपके ऊपर वाले हिस्से का। अर 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 खुद ब खुद हल्का सा सुराख बनता है जब आप सही जगह पे, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना लाइनें सी हैं, उधर टच करते हो, ठीक है। अगर जबान आप टाइट रखते हो, साइड से सीधी रखते हो और जबान उठती नहीं है पीछे से, मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मोटा करने के लिए और ऐसे करते हैं, गलत है। कहीं से नहीं उठेगी, पीछे से भी नहीं उठेगी, आगे से भी नहीं उठेगी, कहीं से नहीं उठेगी। कहाँ से उठेगी बताती हूँ अभी। रा का मखरज समझ आ गया। रा भी जिस तरीके से हमने पढ़े थे एक्सेप्शन लाम में और अलिफ में, इसी तरह रा में भी रा को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। अगर रा के तो पूरे 7 हैं, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता देती हूँ। अगर इससे पहले जबर या इसके ऊपर जबर आ जाए, इससे पहले पेश या इसके ऊपर पेश आ जाए, तो इसको मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर जेर होता है तो इसको बारीक पढ़ते हैं। मोटा सा उसूल याद रख लीजिए फिलहाल। फिर कभी तजवीद पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में रा के पूरे 7 के 7 रूल बताती हूँ इंशाल्लाह। तो आपने जबान लानी है, मोटे रा के लिए बता रही हूँ। और जबान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, जो आपकी जबान है ये यहाँ लगी और यहाँ से बोट शेप बनाया, गड़ा किया और पीछे से फिर सीधी कर दी, पीछे से सीधी कर दी। तो वो जो हवा थी वो यहाँ से बाउंस होके जब यहाँ टकराती है तो मोटी हो जाती है। और
ربی ربی، زبان کا پھیلا ہونا منہ میں بہت ضروری ہے، سارے مسوڑوں کو ٹچ کرے گی. ربی الرحمن الرحمن، الرحمن نہیں ہے، ہونٹ نہیں گول کرنے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحمن، ری ری رو رو ری روری روری، ٹھیک. اتنا ہی موٹا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، زبان کو بعض دفعہ بہت اندر موڑ لیتے ہیں، آواز آتی ہے رو رو نہیں، اس کا مطلب ہے زبان کی نوک آگے مڑی ہوئی ہے. اگر زبان کی نوک اوپر ہارڈ پیلیٹ پہ لگے گی تو رو رو ایسے آواز آئے گی، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، نارمل رکھنا ہے، زبان کو پھیلا کے اور رو ادا کرنا ہے. لام نون اور را ہوئے. تا دال اور طا کے پاس چلتے ہیں. چلے جناب، تا دال اور طا کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بھی مخرج سیم ہے. زبان کی نوک آپ کے اپر پیلیٹ پہ، جو آپ کا جبڑا یوں کر کے گول گھومے گا، کیا ہو گیا پینسل کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ دال پوائنٹڈ ہوتا ہے. دا 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 دا، دال تو سب کو بہت اچھا آتا ہے. دا 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 دا، دیکھیں پوائنٹڈ زبان ہے اور یہاں آ کے لگ رہی ہے، اوپر کے جو انسیسرز ہیں اس کے اوپر جو مسوڑے کی نوک ہے وہاں لگ رہی ہے. دا تا دا تا دا تا، ایک ہی جگہ ہے دونوں، صرف ہلکا سلائٹلی سا فرق ہے. دال میں بہت باریک کر دیجیے. دا دا اد 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 اد. دال میں آواز کیوں سنائی دے رہی ہے؟ کیونکہ دال میں جہر تھا، لیکن اس میں کنٹرول سانس تھا، تو وہ سانس آ کے ایک صرف زبان اس سانس کو ایک دم سے روکتی ہے. اد. لیکن تا میں کیونکہ ہم سے، اس لیے آپ کو آواز اد اد، جب تک میں سانس چھوڑوں گی نہیں آواز دے گی. اد اد نہیں کروں گی، سنائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، مخرج سیم ہے. تو کے پاس آئیے. تو کے پاس بالکل جو صاد کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ اس کے ساتھ کر دیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو اب جہاں تا پہ اور دال پہ لگایا تھا نا، اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیے. جو سخت ہڈی ہے نا، جو سخت ہڈی ہے آپ کے جبڑے کی، اس طرف آ جائیے. یہاں پہ لگی ہوئی تھی زبان مسوڑے کے، مسوڑے سے اوپر یہاں آپ کو فیل ہوگا ہلکا سا سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ زبان کو لگائیں تو تو ادا ہوگا. تو تا تو تا تو. زبان یہاں سے شفٹ کرنی ہے، یہاں سے شفٹ کرنی ہے زبان یہاں پہ ہارڈ جگہ پہ. تا میں یہاں لگی ہوئی تھی، تو میں یہاں لگے گی. تا تو تا تو تا تو. زبان کیا ہو جائے گی، بورڈ شیپ ہو جائے گی. دانت قریب ہو جائیں گے، اوپر والے جبڑے کے قریب ہو جائے گی، اطباق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تا میں زبان نیچے رہتی ہے، استفال ہوتا ہے، انفتاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تا نارمل ہے، تو موٹا ہے. تا نارمل ہے، تو موٹا ہے. صحیح. صفات انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. دوبارہ لکھ کے بھیجیے گا. ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے، جن کی صفات ابھی رہ گئی ہیں، تا تو کی، لام نون ڈاٹ، سب کی صفات گروپ پہ لکھ کے بھیجیے گا، چیٹ پہ، یا بول کے بتا دیجیے گا. جن کو لکھنے میں کوئی دشواری ہے وہ بول کے بتا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. آگے چلیں جناب. کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ سب صرف حروف شفتین رہ گئے ہیں ہمارے پاس. حروف شفوی بھی کہتے ہیں، شفتین بھی کہتے ہیں. میم اور واو اور با بھی تو رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، میم با واو فا بھی رہ گیا ہے. میم سے شروع کرتے ہیں. ایک بہن کا سوال تھا، میم موٹا ہو جاتا ہے. میم کا مخرج سمجھ لیجیے. میم کا مخرج ہے جو آپ کے پیارے پیارے سے ہونٹ ہیں، یہ بالکل الائن ہو جاتے ہیں. اور یہ والی جو، جب یہ ہونٹ، پہلا ہونٹ دوسرے ہونٹ سے جڑتا ہے تو نرمی کے ساتھ جڑے گا تو میم باریک آئے گا. اگر سختی کے ساتھ جوڑیں گی تو میم موٹا آئے گا. ما نہیں، ما 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 ما. پیار سے ہلکے سے جوڑیں اور زبان کو بالکل سیدھا رکھیں. منہ کو بالکل نارملی کھولیں تو آپ کا میم باریک آئے گا. ما
म, 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 ऐसा आता है ना आपका, मुंह आता है, मुंह ज्यादा खोल देती है, ठीक है, जबान उठ जाती है, मुंह को नॉर्मल खोले, जबान सीधी रखें, होठों को रिलैक्स रखें, टाइट ना करें, जरा से भी टाइट करेंगी, मैं जबान नीचे करके होठ टाइट करके पढ़ के दिखा रही हूँ आपको। माँ, सिर्फ होठ टाइट किए मैंने, देखे मोटा हो गया, अब मैं होठ ढीले कर रही हूँ। माँ, माँ, मिम, माँ, मिम, माँ, ठीक है। बारकल्लाह फीकुम, ये मीम का मखरज था, इसकी सिफात आप लोग मुझे लिख के भेजिएगा इंशाल्लाह। वाव कहाँ से है? वाव में होठों से ही है, लेकिन अब मीम में पूरी लाइनिंग थी, बात समझ लेते हैं फिर वाव पे आएंगे। मीम में मैंने कहा पूरे होठों को प्यार से हल्के से जोड़ेंगे। बा में आपने बीच वाली जगह जहाँ से आप लिपस्टिक लगाना शुरू करते हो, चलो रेड लिपस्टिक लगाते हो, यहाँ से लिपस्टिक लगाना शुरू करते हैं ना, यहाँ से हम यूं फैलाते हैं लिपस्टिक को, ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ से लिपस्टिक की इब्तिदा होती है ना, इस वाले हिस्से पे प्रेशर होता है। बा, बा, ये वाले हिस्से दोनों खुले हुए होते हैं, ठीक है। ये वाले हिस्से बिल्कुल लूज होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं कि हवा आराम से निकल जाए। बा, बा, बा नहीं है, हम पढ़ते हैं बा, बा नहीं है, हम पूरे होठों को मिला देते हैं, नहीं, सिर्फ बीच से जोड़िए, बाकी उसके हाल पे छोड़ दे, जहाँ टच हो रहा है होने दे, सिर्फ आपने कहाँ फोकस करना है, बीच में। बा, बा, बा सुजदा, बा, 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 अबवाब, अबवाब, कलकला भी इसी नहीं होता है कि बीच का हिस्सा टकराता है, अबवाब नहीं है, अब नहीं है, पूरे होंठ नहीं टकराने, सिर्फ यहाँ से टकराना है। अबवाब, अब, अब, ठीक। मीम और बा हो गए, पा पे आते हैं। अच्छा चला, जहाँ लिपस्टिक लगाई थी वहां से क्या था? बा, जहाँ से लिपस्टिक लगाना शुरू की बा था, जहाँ तक लिपस्टिक लगाई वहां, जहाँ तक लिपस्टिक लगाई पूरे होठों पे लिपस्टिक लगाते हैं, ऐसे करके, ठीक। जहाँ तक लिपस्टिक लगाई वो कौन है? मीम है, ठीक है। जहाँ से लिपस्टिक लगाना शुरू की थी वो कौन साहब थे? बा। जहाँ तक लिपस्टिक लगाई वो कौन है? मीम। जहाँ लिपस्टिक नहीं लगाई वो है कोई जगह आपके होठ पे जहाँ आप लिपस्टिक नहीं लगाते? कौन सा हिस्सा होता है जहाँ होठ पे लिपस्टिक नहीं लगती? जो आपका गीला हिस्सा होता है होठ का, ऐसा ही है। गीला हिस्सा कहाँ है? ये अंदर जाना पड़ेगा, मुंह दोबारा खोलना पड़ जाएगा। चलिए जब आप इसको मिटाते हैं, मुंह खोल देते हैं, मुंह खोला, सॉरी, मुंह खोल, मुंह खोलिए, ऐसे मुंह खोलिए, ये समझ लें खुला हुआ मुंह दिखाना चाहते हैं। तो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे गीलापन होता है, इस हिस्से को जब मिलाते हैं तो अदा होता है पा। इस हिस्से को क्या आपस में मिलाने से पा अदा होता है? नहीं, आपके जो ऊपर वाले दांत हैं वो आके नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को दबाते हैं तो पा अदा होता है। अफ पा, अफ पा, सिर्फ दो दांत यहाँ गीले हिस्से पे रख दीजिए। अफ, अफ पा, अफ पा, अफ पा, पा फी फू अफ, पा फी फू अफ, ठीक। गीले हिस्से पे लगेंगे, ऊपर के 2 इंसिसर्स आके तो पा अदा होगा। जहाँ से लिपस्टिक लगाना शुरू की थी वहां कौन था? बा, गुड, एक्सीलेंट। जहाँ तक लिपस्टिक लगा दी वहां कौन है? मीम। जहाँ लिपस्टिक नहीं लगाई वहां कौन है? पा। कौन बचा अब? एक बचा है अभी, वो भी होठों से आता है, उसको कौन सा हिस्सा दें? कौन सा हिस्सा दें? उसको देते हैं हम कि आपकी लिपस्टिक खराब ना हो, ठीक है। आपकी लिपस्टिक खराब नहीं करते हम आपके लिपस्टिक को क्या करते हैं, ये होठ है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने होठों को जुदा करना है। आपका जो पहला होठ है दूसरे होठ से ना टकराए और बीच में एक छोटा सा सुराख बन जाए। वाह, वाह, ये वाला होठ नीचे वाले होठ से नहीं टकराना चाहिए, ये खास याद रखिएगा। यहाँ से आपस में जो गीला हिस्सा है वो टकराएगा तो आवाज आएगा वाह, 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 नहीं, वाह, वाह, वाह। ये अरबी वाव की आवाज क्या होती है?
वाह, वाह। और जब आप बोलते हैं, चेक करने का तरीका क्या है? आप इस छोटे सुराख के सामने अपनी हथेली रखो, आपको आपकी हथेली पे हवा नहीं आनी चाहिए। हवा नहीं आएगी इसका मतलब है वाव ठीक है, और अगर अब आ रही है इसका मतलब है वाव गलत है। इसका मतलब है आप यहाँ से टच कर रहे हो अपने होठों को। होठों को सिर्फ कहाँ से? यहाँ से गोल करना है और यहाँ से जुदा करना है। ठीक है? यहाँ से करीब करना है, टकराना नहीं है, और यहाँ से अलग करना है, तो वाव बहुत अच्छा आएगा। वाह, वाह, वाह। एक निशानी और है आपके वाव की, आपके गाल अंदर पिचक जाते हैं। आपके गाल ऐसे अंदर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है? हवा को प्रेस करते हैं, गाल पिचक जाते हैं। जब गाल पिचकते हैं तो खुद ब खुद होठ नॉर्मली इतने ही, इससे ज्यादा नहीं होते। वाह, 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 वी, वो, वाह, फी, वो नहीं है। वाह, वी, वो। ठीक? क्लियर है वाव? कोई सवाल है वाव के लिए? इस वक्त सवाल कर लिया कर। देखिए, जो रिलेटेड चीजें इसके मुतालिक मैं मना नहीं करती चैट पे लिखने को, पूछने को, लेकिन वो जो इररिलेवेंट सवाल होते हैं ना कि कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, बस इस चीज पे थोड़ा सा तकलीफ होती है कि आप लोग बात नहीं सुन रहे, आपके दिमाग में अपने ही सवाल चल रहे हैं। नहीं समझ आई? क्या चीज समझ नहीं आई कौशल? क्या समझ में नहीं आया? आ गया? अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी पूरी हुरूफ तहज्जी पूरी हुई, अलिफ से लेके या तक। ठीक है, हमजा से शुरू, हुरूफ जौब से शुरू किया था, फिर हुरूफ हलक़ी में गए, हुरूफ लिसान पढ़े, और उसके बाद हमने हुरूफ शफ़क़ैन पढ़े, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज पूरे 28 के 28 हुरूफ सीख चुके हैं। अब अल्लाह से सिर्फ दुआ करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अपने माइंड को बहुत रिलैक्स रखिएगा। आखिरी बात बस यही करना चाहूंगी कि अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें। जितना सुकून और राहत से आप कुरान को पढ़ेंगी, कुरान आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर गलती होती है और टीचर करेक्ट करती है तो करने दीजिए, उसका काम ही है करेक्ट करना, और हम स्टूडेंट हैं, हम गलती करेंगे। आप कोशिश जरूर कीजिए सही करने की, लेकिन ये मत सोचिए कि टीचर ने कल कहा था दौड़ नहीं निकल रहा और उसके जैसी टीचर बोलेगी और अगले ही लम्हे निकल आएगा। नहीं, हो सकता है वो उसको 1 घंटा लगे, हो सकता है उसको 2 मिनट लगे, हो सकता है उसको 2 साल लग जाए, हो सकता है कि उसको 11 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, कितने भी साल लग जाए। आपकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको किस चीज का अजर देना है कि आपको पता चल गया था कि मेरा दौर गलत है। आप उस पे लगी रही कि जब तक कि अल्लाह ताला ने आपके सब्र को आजमा नहीं लिया और फिर वो ठीक कर दिया। किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम आप जिंदगी में करें ना, उसके लिए बेहतरीन चीज है, सबसे पहली चीज है, आप दुआ किया करें। बेहतरीन महीना आ रहा है, दुआओं का महीना आ रहा है, ठीक है, दुआ किया करें। दुआ, उसके बाद आपकी नियत खालिस होनी चाहिए कि हाँ, मैं वाकईतन सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी नियत को खालिस कर दे और मेरे लिए इस अमल को, जो भी आप अमल करना चाह रहे हैं, दौड़ सीखना चाह रहे हैं, आइन सीखना चाह रहे हैं, इसको आसान कर दे। फिर अगर मुमकिन हो, अल्लाह तौफीक दे, तो 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ें और फिर लग जाए प्रैक्टिस पे। जो टीचर आपको कहती है उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला आप देखिएगा, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं लगेंगे, दिनों में नहीं घंटों में हल हो जाएगा। तरतीब ये बना लीजिए, दुआ कीजिए, सच्ची नियत कीजिए, हाजत के नफिल पढ़िए और